مرزا محمد علی جیل میں، آپ ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب حضور کے بارے میں آپ ایسا جملہ کہیں گے جس کو زبان پہ لانا آپ جیسے عاشق کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ فیلڈ مارشل کو جو استثناء ملا ہے وہ کیا ملنا چاہیے تھا یا نہیں؟ قائد محترم عمران خان صاحب کی عزت کیوں کر رہا ہوں کہ ہر بات دین کی کر رہا تھا۔ عمران خان کا مستقبل کیا وہ باہر آئیں گے؟ حکیم شہزاد لوہا پاڑ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ سے اگر حارث کی شادی نہ ہوتی تو میں نکاح کرتا۔ میرے بیٹے کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ علامہ صاحب آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آج سے چند ماہ قبل ایک شخص کے اوپر بہت بڑے بڑے فتوے لگے تھے، یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ اس کو مار دینے کا فتویٰ لگا تھا۔ میری مراد ہے مرزا محمد علی جیل میں، جس نے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی بھی کی، بڑے چھوکرا کر کے نعوذ باللہ پکارا۔ تو آج آپ اس پوڈ کاسٹ میں میری سمجھ سے بھی بالا تر باتیں کر رہے ہیں اور آپ شاید اپنے آپ کو مزید متنازع شخصیت بنا رہے ہیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی عورت جائے آپ اس کے ساتھ رنگ رلیے منائے اور پھر رات گزاریں اپنی جو کہ اپنی ہوس پوری کرے، پھر آپ واپس آ جائیں اور پھر آپ اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں؟ آپ اس بچوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فحاشی کے علاوہ آپ نے ان کو دیا کیا ہے؟ آپ کے عقل پہ حیران ہوں۔ وقت کا تعین نہیں کیونکہ متع حرام ہے۔ ٹھیک ہے، رنگ رلنے اس وقت منائیں گے جب پہلے نکاح ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہی اسلام ہے۔ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ آپ نے اس میں رنگ رلیا منایا، یہ آپ کی اپنی ذہنی جناب وہ ہے۔ آپ خواتین کو ملنے گئے، آپ نے ان کے ساتھ؟ خواتین مجھ سے ملنے آتی ہیں۔ اچھا، میں تمہاری طرح ہوں کہ جناب خواتین کے پیچھے بھاگتا پھروں؟ آپ سے خود ملنے آتی ہیں؟ ملنے آتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہاں یہی کہ مسائل پوچھنے ہیں کہ میں 4 سال سے جناب بیوہ ہوں، میں 1.5 سال سے متعلقہ ہوں، میرے یہ بچے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ ان 2 خواتین کے ساتھ آپ نے کیا کیا جو رات گزاری؟ میرے بچے میں نے کہا کہ دونوں کے ساتھ میں نے اکٹھی گزاری، کیسی ہم کہنا باتیں مطلب آپ کہہ رہے میں گیا ان کے پاس، نکاح ہوا؟ یہ ایک محترمہ جس سے میرا نکاح ہوا ان کے ساتھ میں نے رات گزاری، پھر اگلے دن جناب دوسری محترمہ تشریف لے آئیں، ان کے ساتھ دن گزارا۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ دونوں کے ساتھ اکٹھے ایک ہی رات میں ایک ہی جگہ؟ دیکھو آپ لوگوں کے ذہن خبیث کیوں ہے، ٹھیک ہے، شریر کیوں ہے، ٹھیک ہے، کیوں منفی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی بغیر نکاح کے، بھئی نکاح کا نام ہی تو یہی ہے کہ محترم بھی راضی محترمہ بھی راضی، 2 گواہ ہوں گے تو یہ اہل سنت کا نکاح ہے، گواہ نہیں ہوں گے تو یہ متع ہے۔ ٹھیک ہے، رنگ رلے یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ رنگ رلیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں مفتی صاحب، آپ 5 جو مذہبی اسکالر، اس میں تو خود کو جو نام نہاد میں بھی ان کو کہوں گا مذہبی اسکالر، مرزا محمد علی جیل میں اس کا ایک اپنا اسکول آف تھاٹس ہیں، چیزیں، آپ ان کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے کیا؟ مطلب آپ کہتے کہ آج آپ کے خلاف وہ بولے ہیں تو دیکھو کہاں نہیں، ایک جملہ میں نے مرزا صاحب کے خلاف نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا کہ ان کا انداز غلط ہے۔ انداز غلط ہے کیونکہ میرا پاکستان میرا بر صغیر، میں نے یہ مصر کے شیخ الازہر کو کہا، میں نے کہا یہ میرے بر صغیر کا اعزاز ہے کہ الدین کلہ ادب، ہمارے ہاں دین ادب والا ہے۔ ٹھیک ہے، جب حضور کے بارے میں آپ ایسا جملہ کہیں گے جس کو زبان پہ لانا آپ جیسے عاشق کے لیے بھی ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے، صحابہ کے لیے، آل بیت کے لیے، حسن اللہ یاری کو شکست فاش دے رہا ہے، کیوں مفتی عبدالقوی؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں میں ادب سے بات کروں گا، گستاخی کی بات تو کرنا ہے تو تیرا مقدر۔ ٹھیک ہے، انجینئر کو بھی میں نے یہی کہا کہ ادب سے بات کرو۔ چلیں ٹھیک۔ اچھا مولانا مفتی صاحب اب آتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے کہ صدر مملکت فیلڈ مارشل کو جو استثناء ملا ہے وہ کیا ملنا چاہیے تھا یا نہیں اسلام کی روح کے مطابق؟ بات یہ ہے ایک آدمی حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے، سید بادشاہ ہے، تازہ جناب اس نے اپنے سے قریبی 7 گنا بڑے ملک میں 6 جہازوں کو، امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے، کیا اس کو اعزاز نہیں ملنا چاہیے؟ خالد ابن ولید کو حضور نے نہیں کہا اسد اللہ و اسد رسول ہے؟ کیا حضرت عمر کے لیے نہیں کہا اللہم اعز الاسلام بعمر؟ کیا مقام بدر کے حوالے سے قرآن نے نہیں کہا حضرت سیدنا علی کے بارے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ؟ بات یہ ہے کہ میرا قرآن تو اس فاتح کو سلام پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی حضرت عمر فاروق کی زندگی ان کے دور خلافت میں ایک بدو کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ اے عمر بتا کہ تم نے یہ چادر کہاں سے لی ہے؟ تو اگر عمر کو کوئی چیز معاف نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں معافی کی بات نہ کریں میرے، کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہماری سوچ کا فرق ہے۔ میں مثبت بات لیتا ہوں، آپ یہ کہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کے لیے ایک بدو کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، کہ آج عمر ابن الخطاب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کے نمائندے کو کھڑا کیا ہے۔ یہی بات میرے جناب کیسے نہ اپنا کہیں گے عاصم منیر صاحب کہ بنیان مرصوص کا میں نے جملہ دیا ہے، میں نے ثابت کیا کہ بنیان مرصوص ہم میں حافظ قرآن ہوں، میں سید ہوں، آپ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ مجھ سے؟ اب میرا بچہ ہے مثلا
عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، تو میں کیا سمجھوں گا کہ جناب میں اس سے توقع یہ رکھوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ. بات یہ ہے کہ آپ اپنے آرمی چیف کے حفظ پر اعتماد کریں، اس کے عشق رسالت پر اعتماد کریں، اس کی جرت پر اعتماد کریں، قرآن کی تلاوت پر اعتماد کریں. میں آج تک حضرت ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب کی عزت کیوں کر رہا ہوں کہ ہر بات دین کی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے اللہ کی بات کر رہے ہیں، سیدنا علی کی حکمت کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مدینے کی ریاست اور مدینے جیسی ریاست کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اعتماد عمران خان صاحب سے کیا جنوری سن 2012 سے لے کے آج تک. مجھ سے پوچھو کہ قائد محترم کون ہے، میں کہوں گا محترم عمران خان. ٹھیک ہے، لیکن جو اعزاز عمران اللہ نے خان کا مستقبل کیا وہ باہر آئیں گے؟ کیا وہ ان کے اوپر جتنی بھی اب تک FIRs ہیں، جو معاملات ہیں، کیا وہ آپ سمجھتے ختم ہو سکتے ہیں؟ محترم بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی عجیب سی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی تصویر لگائی جائے، ایک طرف حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی، درمیان میں گنبد خضرا ہو اور کہا جائے خدا رہا. پاکستان کی 80% کی آبادی جو حقیقت ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہے، اس لیے خدا رہا. آپ حافظ قرآن ہیں، سید بادشاہ ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے اعزازات دیے، ان اعزازات کی وجہ سے میں بھی اور پوری قوم آپ کو سلام پیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہ جس نے پاکستان کے 80% لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے اور کر رہا ہے، تو ان کے لیے ریلیف ملنا چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے. لیکن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی جو حالت ہے، اب اوپر آئینی عدالت آ گئی، اب جو ہے ہائی کورٹ کی کیفیت ہے. بہرحال چونکہ ان عدالتوں کیا کی ہوگا، باہر آئیں گے کہ نہیں؟ میں سب بتا رہا ہوں، جب آپ کی سپریم کورٹ کی اور آئینی عدالت کی اور ہائی کورٹ کے یہی فیصلے ہوں گے جو آ رہے ہیں، تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ قائد محترم یا جیل میں رہیں یا ان کے گھر کو جیل خانہ بنا دیا جائے، جیل ہی میں رہیں گے. اللہ ان کو زندگی لمبی عطا فرمائے. جس دن فوت ہوں گے اس دن جنازہ بہت بڑا ہوگا. یہ ان کا مستقبل ہے، یہ ان کا مستقبل. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، حال ہی میں ایک اور سوشل میڈیا پر یہ گفتگو وائرل ہوتی ہے کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نبیہ سے اگر حارث کی شادی نہ ہوتی تو میں نکاح کرتا. کیا اسلامی نقطہ نظر سے اس نے تو ایک بہن بھی بولا ہوا تھا، آپ کے پاس یہ مسائل بھی ہے، میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں آپ لاجک بتا رہے ہیں، تو کیا لاجک، کیا حکیم شہزاد اور ڈاکٹر نبیہ کی شادی ہو سکتی تھی؟ میرے بیٹے کسی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، قرآن کا واضح فرمان ہے. ٹھیک ہے، ان امہاتہم الا اللہ ولدنا. ٹھیک ہے. آپ کتنے خوش ہوں گے کہ جو بات میں کرتا ہوں فوراً قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اب عامر شہزاد صاحب جیسا بندہ جو کسی کو بہن کہہ دے، وہ بہن بنتی ہے، کسی کو ماں کہہ دے، یہ تو اس کی اپنی حماقت ہے. ٹھیک ہے، کہ کیوں ہر محترمہ کو وہ اپنی بہن کہہ رہا ہے. بہنیں وہی ہیں جو اس کے باپ نے ان کی ماں کے بطن سے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ منہ بولی بہن بھائی والا تعلق ہوا تو شرعی طور کے اوپر اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے پھر پیغام نکاح بھی بھیجا ہے تو شرعی طور کے اوپر یہ درست تھا. لیکن نہ وہ بات درست ہے کہ اس کو بہن نہیں کہنا چاہیے تھا، نہ پھر یہ تھا کہ اس کو پیغام نکاح بھیجتے. آج ان کی ایک اچھی جگہ پہ نکاح ہوا ہے، اب وہ کسی کی امانت ہے، تو اب تو جناب فوراً حکیم صاحب کو کہہ دیا جائے آپ تو اس کے ولیمے بھی گئے تھے، انا الیہ راجعون. آپ تو ولیمے میں بھی گئے تھے، بڑی آپ قریب سے انہیں جانتے، تو اس طرح کی وہ کیوں بونگیاں مارتا ہے، کیوں اپنے میرے آپ بچے کو؟ بات یہ ہے کہ میرا جو سرائیکی خطہ ہے نا، میں خود سرائیکی ہوں. ہمارے ہاں وہ ذہانت، وہ فطانت نہیں ہوتی میری قوم میں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایک محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اور ایک محترم مفتی عبدالقوی صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ سرائیکی ہونے کے باوجود علم کی بات کرتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، حکمت کی بات کرتے ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. آج میرے گیلانی صاحب کو دیکھیں، ماشاءاللہ سارے بیٹے عوام میں، خود چیئرمین سینٹ، بے نظیر کے جانے کے بعد وزیر اعظم پاکستان، ٹھیک ہے. سب سے لمبا ترین زمانہ ان کا. تو معنی یہ ہے کہ ہمارے حکیم صاحب بیچارے چونکہ سرائیکی ہے، اور سرائیکی ہو، سادہ اور بھولا نہ ہو اور بودن نہ ہو، ہمارے یہاں بودن کہتے ہیں، تو یہ ان کے بودن ہونے کی دلیل ہے. بہرحال دل کے صاف ہیں اور موروثی حکیم ہے، تو اچھے آدمی.